الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا. محترم عزیز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کچھ نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کچھ نعمتیں لے کر بھی اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کے یہاں تکلیف پہنچے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت ساری قوموں کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور ہر ایک قوم کا ایک دعویٰ تھا کہ ہماری طاقت بہت زیادہ ہے. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے دعویٰ کیا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ نوح علیہ السلام تم ہمیں بار بار دھمکا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اپنا عذاب لے آویں. اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو، اپنی بات میں سچے ہو، تو اللہ کا عذاب لے آؤ. تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ ہر جگہ کے اوپر اللہ نے پانی پہنچایا. پہاڑ پر بھی پانی، پوری کائنات پانی سے بالکل لبریز ہو چکی تھی. اس کے بعد قوم عاد دنیا کے اندر دندناتی ہوئی آئی، اور قوم عاد کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی بیچ والی جو عمر تھی وہ 600-700 سال کی تھی. بیچ والی اوسط میڈیم عمر. اور اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ عجیب معاملہ کیا تھا. ان کے دانت نہیں ٹوٹتے تھے، ان کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے تھے، ان کو بڑھاپا نہیں آتا تھا، ان کے بال بھی سفید نہیں ہوتے تھے. اور یہ قوم ایسا سمجھی کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں کوئی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا کا عذاب عطا فرمایا، اور ایسی زبردست ہوا بھیجی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے جیسے ہوا میں جیسے درخت سو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا۔ اس کے بعد دوستو دنیا میں قوم سمود پیدا ہوئی۔ یہ قوم ایسا سمجھی کہ ان کو تو ہوا نے اڑا دیا، لیکن ہم پہاڑوں میں گھر بنائیں گے جہاں ہوا کے آنے کا ذرہ برابر امکان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی کے سامنے دوستو کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے گھر میں اگر کوئی آدمی ایک کیلے کا چھلکا ڈال دے، دوسرے دن دوسرا چھلکا ڈال دے، تیسرے دن اس نے اپنی دسمین کا سارا کچرا ہی روم میں ڈال دیا، ارے دوستو اچھے سے اچھا شریف ہوگا وہ بھی آستین چرائے گا۔ کیا کہے گا کہ تو میری شرافت کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، اب دیکھ میں تیرا کیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی انہ کان حلیما غفورا۔ اللہ کا حلم اور غفران بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے سامنے جب بغاوت پر قوم اتر جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا حشر کیا فرماتے ہیں؟ ایسا فرشتہ قوم سمود کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا جس کی ایک چیخ نے ساری قوم سمود کے کلیجوں کو پھاڑ کے رکھ دیا، ایک ہی چیخ۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ یہ ہمارے ضلع کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ ورنہ آپ دیکھو نوساری کے حالات دیکھیں، ڈانگ کے حالات، ولسار کے حالات، ادھر احمد آباد کے حالات، کتنے گھروں کے اندر پانی چلا گیا۔ اور ہمارے استاد فرماتے تھے کہ بارش کے پانی کا عذاب یہ ٹھنڈا عذاب ہوتا ہے، آدمی احساس کرتا ہے یہ گھٹنے تک پانی آیا، پھر کمر تک آیا، پھر گلے تک آیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کہاں پہنچاتے ہیں۔ اچھا قوم سمود نے دعویٰ کیا کیا تھا کہ ان کو تو ہوا نے ہلاک کیا، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو پانی سے ہلاک کروایا، اور اس دنیا کی زمین پہ سب سے زیادہ خطرناک اگر کسی پر عذاب آیا ہے تو وہ قوم لوط کے اوپر آیا ہے، قوم لوط کے اوپر۔ یہ دوستو اتنے حالات میں بھی ہمارے اندر اور ہمارے معاشرے میں بے حیائی ختم نہیں ہوتی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم آئی، اوفوا الکیل والمکیال وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ حضرت شعیب نے ان کو سمجھایا، یہ قوم ایسی تھی کہ دکھاتے کچھ اور تھے، دیتے کچھ اور تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں لوہے چمبک لگا دیتے ہیں گراہک کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ قوم ایسا کرتی تھی کہ مال کوئی اور دکھائیں، دے دے کچھ اور۔ آج بھی ایسا دنیا میں ہو رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ساری قوم کو جمع کر کے فرمایا، دیکھو اللہ کا عذاب بہت بھاری ہے، اور اللہ کے ساتھ تم غداری مت کرو، اللہ کے ساتھ تم مکر مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے مکر کا جواب، ان کی چال کا جواب اللہ نے اپنی چال سے دیا۔ اور دوستو ہر حال میں ہمیں اللہ کی طاقت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ ہم سو گئے، صبح میں اٹھانے والی ذات اللہ کی ہے، ورنہ کتنے لوگ ایسے جو رات کو سو گئے، صبح میں بیچارے مر گئے، انتقال کر گئے۔
فرعون نے دنیا کے اندر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا. اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم فرمایا کہ پانی میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس بدبخت کو تو اپنے اندر نگل جا. دوستو یہ بیان کا مقصد ایک ہوتا ہے کہ ہمارا دل احساس میں مبتلا ہو، میرے اندر غم پیدا ہو کہ یا اللہ میں کتنے گناہ کا کام کر رہا ہوں، پھر بھی تو نے مجھے ڈھیل دی ہے، تو نے مجھے موقع دیا ہے. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے لوگو تم اللہ کے سامنے توبہ کا معاملہ کر لو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج بھی معاف کرنے کو تیار ہے. جو آدمی دلائل سے کام کرتا ہے نہیں، وہ اللہ کے سامنے دلائل نہیں چلتے ہیں. انہوں نے دلائل پیش کیے، قوم عاد نے، سمود نے. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے ان کو اونٹے منہ لٹکا دیا. تو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم ان حالات کے اندر اللہ کے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں، کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں. ہاں، رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں، پڑوسیوں کے ساتھ. اور آج کل تو دور ایسا ہے دوستو کہ محلے کے اندر ایک دوسروں کے ساتھ تعلق نہیں باقی رہا. سب سے بڑی ضرورت اگر کوئی ہے تو دوستو وہ آپس میں محبت، آپس میں اتفاق. اور سب سے بڑی صفت ایمان والے کی یہ بتلائی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والا، لوگوں کو درگزر کرنے والا. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ جس کو معاف کر دے، اس سے بڑی معافی دنیا میں کوئی نہیں ہے. ورنہ دوستو اگر ہماری ٹرین کے ڈبے میں ٹی سی اگر ناراض ہو جاوے کہ یہ تمہارا سیٹ نہیں ہے، تو ہم آس لگاتے ہیں کب جا کے مجھے سیٹ دے دیں، کب جا کے مجھے سیٹ دے دیں. اللہ کی قسم یہ تو دنیا کا چھوٹا سا سفر ہے، آخرت کا سفر بہت لمبا ہے، بہت بڑا ہے. اگر مجھ سے اور آپ سے اللہ ناراض ہو گیا تو دوستو اس کو کون منا سکتا ہے. اس لیے سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ لوگ مصیبت میں مبتلا ہے. جیسے ہمارے یہاں بودیلی کے اندر کتنے گھروں کے اندر پانی آ گیا. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے، صدقہ سے، زکوٰۃ سے، للہ سے، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے. کہ اگر ہمارے گھر میں پانی آ جاوے تو ہم کہاں جائیں گے؟ کہا یہ سب سامان اپنے ہیں اوپر لے لیں گے. پھر اگر پانی آیا تو کہ ڈھابے پہ رکھ دیں گے. پھر پانی آیا تو کہاں جائیں گے؟ یہ پہلی قوموں نے ایسا ہی حساب لگایا تھا. لیکن قربان جاؤ محمد عربی و مدنی و ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے احسانات کے صدقے میں اس امت کو اللہ نے بہت بڑی مصیبت سے بچایا ہے، بہت بڑی مصیبت. تو دوستو ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. اے اللہ تو مجھے معاف کر دیں. اور دنیا میں جتنے انسان پریشان ہیں سب کے لیے دعائیں مانگیں، صرف ایسا نہیں مسلمان کے لیے. ہاں، امت کو دوستو جوڑنے کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اللہ میں کھانے بیٹھا ہوں، اس وقت جتنے دنیا میں جانور بھی بھوکے ہیں ان کو بھی کھلانے کا انتظام فرما دیں. کیڑے مکوڑے، کتنے جانور، گھوڑے، گدھے،
یہ جتنے بھی چوپائیں، جتنے حشرات الارض ہے، اے اللہ تو نے مجھے کھانا کھلایا، نہ معلوم اس وقت کتنے لوگ بھوکے ہوں گے، اللہ تو ان کو بھوک، ان کے کھانے کا انتظام فرما۔ تو آج دوستو امت کو دنیا میں ایمان کو پھیلانے کی ضرورت ہے اور اللہ سے اپنا تعلق قائم کریں، اور دوستو اپنے مال پر گمن نہ کریں۔ میرے پاس بہت بڑی گاڑی ہے، ارے گاڑیاں ڈوب جاتی ہے، تمہارے مکان جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب ڈوب کے خاک ہو سکتا ہے، اس کی حیثیت اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے دوستو۔ اللہ کے سامنے اگر کوئی حیثیت ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت ہے۔ یہ قربانی کے جو دن گئے نا وہ ہمیں سمجھاتے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، ہر چیز، میرا سانس اللہ کے لیے ہے۔ میرا مسلمان بھائی کوئی تکلیف میں ہو اور میں آرام سے سو جاؤں، ارے بازو والے کے گھر میں سانپ آیا ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، ارے بچھو اس کے گھر میں آیا ہے، ارے اس کے گھر میں اس کی لڑکی بیٹھی ہے، مجھ سے اس سے کوئی لین دین نہیں، وہ اس کا مسئلہ ہے۔ نہیں میرے دوستو، میرے بازو میں اگر کوئی دکھ ہے، اللہ کی قسم وہ میرا دکھ ہے۔ میرے محلے میں کسی کے یہاں لڑکی کا مسئلہ ہے، وہ میرا غم ہے۔ جب آدمی ہمدردی سے رہبری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آنے والی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے گا۔ ہماری عادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عادتیں بن جاویں، ہمارا دین اللہ کے نبی جیسا دین بن جاوے، ہمارا ہنسنا، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہماری عورتوں کی عادتیں اللہ کے نبی کے گھرانے جیسی عورتوں کی عادت بن جاوے۔ اس کے لیے دوستو آسان مشن یہ ہے، آسان شکل جو میں نسخہ بتلاتا ہوں بہت آسان ہے۔ بس آج سے ہم اللہ کے نبی کی ہر سنت کے اوپر عشق اور محبت کے ساتھ عمل کریں گے، سب بولو انشاءاللہ۔ اور اگر ہم کرتے بن گئے دوستو تو دنیا میں اس ایمان کو کوئی چھپا نہیں سکتا ہے، بلکہ دنیا کے چپے چپے میں ایمان کی آواز کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹنی آ کے بیٹھ جاتی ہے، اس کے آنکھوں سے اللہ کے نبی رومال سے اس کے آنسو پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہا میرے مالک نے 3 دن سے کھانا نہیں دیا ہے۔ جس محمد کی آگوش میں آ کے اتنی شکایت کرے، اس امت کی فضیلت حضرت آدم نے بتلائی ہے۔ حضرت آدم نے اپنے بیٹے شیش کو بتلایا، شیش تیری پیشانی میں ایک ایسی امت ہے کہ جس کے نبی کی فضیلت میں تجھے بعد میں سناؤں گا، لیکن یہ ایسی فضیلت والی امت ہے کہ دیکھو حوا نے مجھے کہا کوہنی لگا کے کھا لو کچھ نہیں ہوگا، میں نے وہ دینا کھا لیا، میرے تو گناہ کی وجہ سے جس کی وجہ سے کپڑے اتار لیے گئے۔ لیکن یہ ایسی خوش نصیب امت ہے کہ یہ امت نعوذ باللہ اللہ ہم سے اور اللہ اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، یہ لوگ زنا میں مبتلا ہوں گے، اللہ ان کو پھر بھی اپنا کپڑا واپس کر دے گا۔ ہاں یہ اتنا گندا اور غلیظ عمل ہے کہ ہم سب اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ تو میری آنکھوں کے گناہوں سے میری حفاظت فرما لے۔ دوستو ایسی گندی چیزوں میں یہ امت مبتلا ہے، کل قیامت کے دن وہ لڑکیاں جن کو موبائل کے اوپر دیکھنے والے دیکھتے ہیں، اللہ کے سامنے دعویٰ کرے گی، اللہ کے سامنے شکایت کرے گی، اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے ذلیل اور گندی نظروں سے دیکھا ہے، اے اللہ تو آج اسے ذلیل اور رسوا فرما دے۔ میں اپنی اولاد کے سامنے، میں اپنے ماں باپ کے سامنے، میں اپنے پوتے نواسے نواسیوں کے سامنے ذلیل ہو جاؤں، دنیا میں کوئی برداشت نہیں کرتا، تو قیامت کے دن کون برداشت کر سکے گا؟
اللہم انا نعوذ بک من شر السمع ومن شر البصر ومن شر القلب ومن شر المنی. اے اللہ ایسے دل سے، ایسی آنکھ سے، ایسی زبان سے حفاظت فرما جو ہمیشہ گندی چیزوں میں مبتلا ہو. اور اخیر میں فرمایا ایسی طاقت، ایسی منی سے حفاظت فرما جو گندی نالیوں کے اندر بہہ جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو، زنا کرنے والا اور زنا کرانے والی عورت یا مرد جو بھی ہے، جب باتھ روم میں نہاتے ہیں وہ باتھ روم کی ٹائلز، مٹی، زمین اللہ سے کہتی ہے اے باری تعالی، یہ بہت بڑا مجرم میرے اوپر نہا رہا ہے، اس نے دل میں توبہ نہیں کی ہے، اے اللہ تو مجھے حکم دے دے میں اس کو نگل جاؤں. اللہ فرماتے نہیں، اس کا اعلان ہوگا، مرحوم کا جنازہ اٹھانے کی تیاری ہے، اس کے بعد وہ تیری قبر میں آئے گا. اس وقت اگر تو اس نے توبہ نہیں کی تو نپٹ لینا. اگر وہ توبہ نہ کرے، نے 7 سمندر کے پانی سے نہا لیں، اللہ کی قسم اس کا بدن پاک نہیں ہو سکتا ہے، اس کی روح پاک نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے آج اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہماری آنکھوں کی حفاظت. اگر ہمارے پڑوس میں کوئی نوجوان عورت ہے، بار بار اس کو دیکھیں گے، اللہ کی قسم اس کے دل میں سب سے بڑی بات یہ آئے گی، جو آدمی اپنی آنکھ کی حفاظت نہ کر سکیں وہ خاک دوسری ملکیت کی حفاظت کرے گا. اس لیے دوستو، یہ موبائل جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، یا تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اور یہی موبائل ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بھی بن سکے گا. اور روزانہ 5 بجے ہمارے گھروں میں ایک جھگڑا ہوتا ہے، ایم بی تو نے ختم کی، ایم بی تو نے ختم کر دی، یہ جھگڑا ہوتا ہے. یہ جی بی کہاں گئی؟ دیکھیے اس نے ختم کر دی، یہ لے کر بیٹھا تھا، یہ لے کر بیٹھی تھی. اور اللہ کی قسم نیٹ ختم ہونے پر جو غم ہوتا ہے، اگر اتنا غم اس امت کو 1 اذان کی نماز چھوڑنے پر آ جاوے، اللہ کی قسم اس دنیا میں اللہ فساد کو کم کر دے گا. یہ غم ہمارے دل کا غم ہے. نیٹ ختم ہوا، کیا ہوا؟ اللہ کا تعلق قائم کریں اور اللہ کے ساتھ اپنی زندگی کا دکھڑا سنائیں. باری تعالیٰ فلانی جگہ پر میں نے کتنے گنڈے کام کیے، مجھ سے یہ ہو گیا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے. یہ حاجیوں نے احرام پہنا، کتنے لوگوں نے ہمارے لیے دعائیں مانگی ہوگی، امت کے لیے مانگی، انسانوں کے لیے مانگی. اور آج دوستو دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی ظالم ہے تو وہ ہمارا نفس ہے. ہم ظالم ہیں، کوئی اور ظالم بعد میں ہوگا، اس کا حساب اللہ دنیا اور قیامت کے دن لے گا. لیکن اگر سب سے زیادہ ظلم کیا ہے تو وہ ہم نے کیا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. اس لیے دوستو چھوٹوں کے اوپر شفقت کریں، بڑوں کا ادب کریں، بہت بڑی چیز ہے. اور افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام بہت بڑی دولت ہے. لوگ سلام نہیں کرتے، بازو میں نماز نہیں پڑھتے، اور ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں مول صاحب کہ تم ہمیشہ کے لیے اللہ کی نظروں سے ہم گر جاتے ہیں. اس لیے آپس میں اتفاق محبت کے ساتھ رہیں اور ہمارا دل اس بات کے اوپر آواز دیں کہ اللہ میرے بروج میں، میرے گھر میں پانی بھلے نہیں آیا، یہ تیری بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بہت سارے گھروں میں پانی آیا ہے. کل ہمارا پروگرام بودیلی کا ہے، باہر بورڈ لکھا ہے، جن لوگوں کو جو کچھ دینا ہے 20 روپیہ 50 روپیہ 100 روپیہ، کہ بھائی مول صاحب یہ پیسے ہمارے ہیں، آپ ان کو پہنچائیں ایسے لوگوں کو جو بیچارے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں. گزشتہ سالوں میں ہم کھمبات گئے تھے، ایک بیچاری نئی دلہن بننے والی تھی، 14 تاریخ تھی، مجھے آج بھی یاد ہے. ہم گئے تھے 9 تاریخ کو. اس نے کہا مول صاحب میرا تو سارا سامان ہی ختم ہو گیا. اب دوستو وہ کیا بول رہی ہے؟ جس نے میرے سامان کو لوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی برباد کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوستو ہر چیز برداشت کرتا ہے، ظلم برداشت نہیں کرتا ہے. کفر برداشت کر لیتا ہے، ظلم برداشت. اس لیے میرے دوستو ایسے غریبوں کا ہم تعاون کریں، جتنا ہو سکیں. ہماری ماں بہنیں مائک کے ذریعے سنتی ہے، وہ بھی تھوڑے پیسے بھیجیں.
اور دوستو مانگنے والا نہ میں اپنے لیے مانگتا ہوں، کسی اور کے لیے مانگنا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جتنا ہو سکے ہم تعاون کریں، 2-3 نمبر بھی لکھیں، کانٹیکٹ کریں، ہمارے امام صاحب سے کانٹیکٹ کریں، جو بھی ہم سے ہو سکے تعاون کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیسوں سے 2 چادریں کسی کی آ گئی، کسی کا بلینکٹ آ گیا، کسی کو 2 تپ مل گئے، 1 ڈول مل گئی، بیکل مل گیا، اس کے گھر کے جینے کا آسان سلیقہ آ گیا۔ تو دوستو ہمارے پیسے ایسی جگہوں پر جائیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان پیسے دینے والوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوسری بات دوستو، ہمارے ایک بھائی جس کا انتقال قریباً 5-6 مہینے پہلے، 5-6 سال پہلے مرحوم حنیف بھائی دہگام والے، ان کا اور ان کی وائف دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو صبر عطا فرمائیں، کسی کا محتاج نہ بنائیں۔ بالکل ہماری مسجد کے ادھر رہتے ہیں، نور محمد صاحب کے سامنے بالکل رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں میں جو بھی تکلیف میں ہیں، رشتہ دار تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صبر عطا فرمائیں۔ جو بیمار ہے اللہ شفائے کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ دوستو ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، ہر نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو عمل میں لاویں۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ وظیفہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، اور جب وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ آویں 3 مرتبہ پڑھیں، اپنے بدن پر دوستو دم کر دیں۔ اور دوسرا میں نے کہا تھا کپڑے بدلتے وقت بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ وظیفہ بہت مؤثر ہے۔ کپڑے نکالتے وقت اور کپڑے پہنتے وقت بار بار پڑھیں۔ 3 فائدے ہیں، مختصر بتلا دوں۔ انشاءاللہ کبھی اللہ تمہیں زنا میں مبتلا نہیں کرے گا، نہ مجھے کرے گا نہ آپ کو کرے گا۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے، آخری جو 2-3 جو گھڑی باقی ہے اس میں ہمیں لوگ 108 110 میں جہاں بھی لے جاتے ہیں، اللہ ہمارے بدن پر کسی غیر کا ہاتھ نہیں لگائے گا۔ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ ہے کہ انشاءاللہ کسی کا ہم محتاج نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے تمام مصلیوں کو ایک دوسروں کا احترام اور محبت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔